ایک ایسا سپہ سالار جو میدان جنگ میں آ جائے تو دشمن خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، ایک ایسا جرنیل جس نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگیں لڑی لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسے کبھی شکست نہ ہوئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عظیم سپہ سالار خالد بن ولید کی۔ خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم میں ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی حکمت عملی میں بے مثال تھے۔ عرب کے لوگ ان کی بہادری اور ذہانت کے قصے سنایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ابتدا میں خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے، یہاں تک کہ بیٹل آف احد میں وہ قریش کی طرف سے لڑے اور اپنی زبردست حکمت عملی سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا، جس سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ سال بعد خالد بن ولید کے دل میں سچائی کی روشنی داخل ہوئی۔ انہوں نے غور کیا کہ اسلام کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ آخرکار وہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ جنگ موتا میں جب مسلمانوں کے تینوں کمانڈر شہید ہو گئے تو خالد بن ولید نے کمان سنبھالی۔ دشمن کی فوج بہت بڑی تھی لیکن انہوں نے حیرت انگیز حکمت عملی سے مسلمانوں کی فوج کو محفوظ واپس نکال لیا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اسی دن سے وہ سیف اللہ کہلانے لگے۔ بعد میں خالد بن ولید نے کئی عظیم جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کی۔ خاص طور پر بیٹل آف یرموک میں انہوں نے رومی سلطنت کی طاقتور فوج کو شکست دی۔ ان کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے جسم پر 100 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ 642 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں ان کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا، میں نے بے شمار جنگیں لڑی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، مگر آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ سن کر لوگ رو پڑے۔ خالد بن ولید کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب کوئی انسان سچائی کو پہچان کر پوری ایمانداری سے اس کے راستے پر چلتا ہے تو وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔